اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم آمة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ غزوہ احد کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں ثم انزل علیکم، اس کے بعد پچھلی آیت میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو پکار رہے تھے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اس بات پہ۔ ثم انزل علیکم، پھر ہم نے اتارا ان کے اوپر، یعنی اللہ نے من بعد غم، اس غم کے بعد جو ان کو صدمے لگے تھے، زخمی ہوئے تھے، شہادتیں ہوئی تھی اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک غلطی سے نافرمانی ہونے پر۔ آج تو نافرمانیوں کا سوچتے ہوئے کرتے ہوئے مسلمان کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ آمنتاً، اطمینان کے لیے، نعاسن، ہم نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور نیند سے اطمینان قلب جو ہے وہ میسر ہوتا ہے انسان کو کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ یغشی طائفة منکم، جس نے ڈھانک لیا ایمان والوں کی ایک جماعت کو، کیونکہ دوسری جماعت کون سی ہے اللہ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، ورنہ تو سب مسلمانوں کو ڈھانکتی نا، کیونکہ عبداللہ بن ابی کے 300 لوگوں کے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ منافقین اندر موجود تھے۔ وطائفتاً، اور ایک جماعت یعنی کمزوری دکھانے والی، جس کے اندر منافقت کے زیادہ جو آثار تھے، وہ قد احمتہم، بے شک اس کو یہ فکر تھی، فکر لاحق تھی، انفسہم، اپنی جانوں کی، یظنون، اور وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، جو بالکل ناحق تھا اللہ کے بارے میں، وہ کر رہے تھے کہ ہم یہاں پہ کیوں پڑھے ہیں، کس لیے پڑھے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ اللہ کے بارے میں وہ گمان کر رہے تھے جو بالکل ناحق تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ فرشتے آئیں گے، مدد کریں گے، اللہ ہماری نصرت فرمائیں گے، ہمیں فتح ملے گی، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ظن الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے گمان تھے کہ اللہ کے اوپر پورا یقین نہیں تھا، اور ان سے زیادہ دیوی دیوتیوں پہ ان پہ یقین تھا، تو ان کو یہ جاہلیت کا کام ہے اللہ کے اوپر کامل بھروسہ نہ کرنا۔ یقولون، کہتے تھے، حل، کیا ہے، لنا، ہمارے لیے، من الامر من شیئن، کیا ہمارے بارے میں کوئی ہمارے پاس بھی اختیار ہے کہ ہم مرضی سے جہاد میں آئیں نہ آئیں، لڑیں نہ لڑیں، کیا کسی بات کا ہمارے پاس بھی اختیار ہے؟ کچھ ہم بھی کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ؟ کیونکہ ایمان والوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا ہر فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور اللہ کے نبی نے بتانا اور عمل کرنا ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے غلط قسم کے جہالت کے گمان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا ہمارے پاس حق ہے۔ قل، اللہ فرما رہے ہیں، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام کے تمام حکم صرف اور صرف اللہ کے۔ یہی کامل ایمان ہے کہ ہر حکم اللہ کا حکم ہے، جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، کچھ بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی نفع حاصل ہوتا ہے، حکم اللہ کا، اپنی مرضی کوئی نہیں۔ اسلام کا مطلب یہ کہ سر تسلیم کو خم کر دینا، تب انسان مسلمان ہوتا ہے۔ یخفون فی انفسہم، چھپائے ہوئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لکا، جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ظاہر نہیں کرتے۔ اندر سے جو ان کو کڑن ہے، جو تکلیف ہے، جو خوف ہے، جو بزدلی ہے، یہ اندر چھپائی ہوئے، اور جو آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بغض ہے ان کا، یہ چھپائے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتا نہیں رہے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کانا،
اگر ہوتا لنا ہمارے لیے من الامر شیئن کسی بھی کام میں کچھ اختیار ما قتلنا تو ہم نہ مارے جاتے ہا ہونا یہاں پر۔ اگر ہمیں یہ اختیار دیا جاتا کہ ہم فیصلہ کریں بجائے اللہ کے نبی کا حکم ماننے کے، اللہ کا حکم ماننے کے، تو ہم یہاں پہ اس میدان جنگ میں نہ زخمی ہوتے، نہ ہمارے ساتھی مرتے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہی تم یہاں پہ مرتے۔ قل، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں ان سے، لو کنتم، اگر ہوتے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر، اگر تم میدان جنگ میں نہ ہوتے، اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو اللہ ضرور تمہیں وہاں سے نکال کے لے آتا اس جگہ پر، علیہم القتل، مارا جاتا ہے، الی مضاجعہم، جس جگہ پہ تمہارا قتل کرنا لکھا ہوا، جس جگہ تمہارا مرنا لکھا ہوا ہے۔ یہ میدان جنگ سے موت نہیں آتی، لڑنے سے موت نہیں آتی۔ دیکھیں وہ ہمارے پاس تو مثال ہے نا، اگر لڑ کے موت آتی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دلی خواہش رکھنے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نہیں دی، ہر جنگ میں حصہ لیا، اور جس جنگ میں حصہ لیا اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کہہ دیں، ایمان والوں سے بھی کہہ دیں کہ جہاں پہ کسی کی موت لکھی ہوئی ہے اور جس طریقے سے اللہ نے لکھی ہے اس کی قسمت میں، اللہ گھروں سے بھی نکال کے اس جگہ پہ بھی لے کے جائے گا، اور وہ اپنی قتل گاہ تک، مرنے کی جگہ تک ہر حال میں جائے گا۔ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، یہ اللہ ظاہر کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں، جو کچھ اندر کی بات ہے وہ باہر آ جائے، خالص لوگ بھی ساری دنیا کو نظر آ جائیں، اور جو ناخالص لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ چل جائیں، لوگوں کو ظاہر ہو جائے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ خالص کر دے اس چیز کو جو کچھ تمہارے دلوں میں، خالص ایمان والے الگ ہو جائیں، اور یہ منافق کمزور ایمان والے جو صرف فائدہ دنیا کا دیکھ کے اسلام میں آئے ہیں، یہ الگ ہو جائیں، ان کو ظاہر کر دے، کھوٹا اور کھرا الگ کر دے، دل سے صاف خالص لوگ الگ ہو جائیں، اور دل کے اندر جن کے اندر منافقت ہے وہ الگ ہو جائیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتی ہے۔ بند ہونٹوں کے پیچھے انسان کیا سوچ رہا ہے، بند آنکھوں سے انسان کیا دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، تولو، پیٹ پھیر گئے، منکم، تم سے، یوم تقل جمعان، جس دن کے دو جماعتیں مسلمانوں کی اور کفار کی آپس میں لڑی تھیں، اس دن جو دوبارہ حملہ کرتے ہوئے جن مسلمانوں کے بگدڑ میں پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس دن وہ لوگ پیٹ پھیر گئے تم میں سے، جو جماعت تھی جس دن کے مسلمان اور کافروں کی، مومنوں کے اور کافروں کی آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی۔ انما استأذلهم الشیطان، بے شک بہکا دیا ان کو شیطان نے۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنا کرم اور مہربانی ہو رہی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اس لیے وہ وہاں سے میدان جنگ سے بھاگے اور پھر واپس آ گئے۔ ببعض ما کسبوا، بوجہ اس کے کہ جو ان کے افعال تھے، جو ان سے غلطی ہوگی، شیطان نے ان کے دلوں میں اور زیادہ یہ بات ڈال دی اور وہ وہاں سے بھاگے، لیکن پھر بعد واپس آئے، اور واپسی کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ، بے شک، یقیناً، پکی بات ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دی۔ بات پھر وہ ختم ہو گئی۔ دیکھیں دوبارہ تصدیق ہو رہی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ان کی اس کمزوری کو، اس خطا کو معاف کر دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں بھی ان سے خطا ہوئی تھی اس کو بھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کے نکل گئے تھے، اللہ نے یہ دوسری دفعہ پھر اپنا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ ان کے اوپر اس بات کا تانا یا اس بات کا الزام لگائے، آج کا انسان یا آنے والا انسان نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا۔ دوسری دفعہ سرٹیفکیٹ آ رہا ہے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی واقعے میں۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والے اور حلم والے ہیں، بردبار جس کو کہتے ہیں، فوری نہیں فیصلہ کرتے، اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے کسی بھی غلطی پہ توبہ کر لیتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے، ہاں جب وہ اس پہ اڑا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان والو، اے مومنو، لا تکونو، نہ ہو جو کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جو حق کا انکار کر رہے ہیں، جو کافر ہیں، وقالو، اور کہنے لگے، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، کہ چلتے بیچ زمین کے، او کانوا غزن، یا ہوتے لڑنے والے، لو کانوا عندنا، اگر ہوتے ہمارے پاس، ما ماتو ما قتلوا، تو نہ وہ مارے جاتے اور نہ قتل ہو جاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں مومن وہ ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ اگر وہ گھر ہمارے پاس ہوتے، پیچھے رہ جاتے، تو وہ نہ وہاں پہ شہید ہوتے اور نہ وہاں پہ مارے جاتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ شہادت تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہم نے دی ہے، یہ آزمائش تمہیں خالص اور ناخالص کو الگ کرنے کے لیے کی ہے، اور تمہارے درجات کو بلند کیا ہے، اور کہیں پہ بھی کوئی کمی کمزوری آئے گی اس کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اے ایمان والو، یہ کفر ہے۔ ان کو کہہ کے ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی کسی جگہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کاش یہ نہ جاتا، کاش نہ ہوتا۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، تقدیر نے ہو کے رہنا ہوتا ہے، نہ ایسی بات کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے، گھروں میں ہوتے، تو نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ وہاں پہ قتل ہوتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بنا دے، ذَلِكَ، یہ بات، حسرتاً فی قلوبہم، کافروں کے دلوں میں حسرت، ساری زندگی یہ حسرت کریں، کاش وہ عہد میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، کاش وہ یہ نہ کرتے مارے جاتے، میں نے بھی روکا تھا، اس نے بھی کیا تھا، پھر اس کے باوجود چلے گئے، اگر وہ میرا کہنا مان لیتے آج نہ رکتے۔ یہ حسرت مرتے دم تک ان کے اندر رہے گی۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ حسرتیں اور اس طرح کی ہی باتیں ایسے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اے ایمان والے اس بات پہ پکا ایمان رکھے، مومن، اللہ زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ جب موت آنی ہے تو اللہ تعالیٰ جو مضبوط قلعے بنے گا اس کے اندر بھی موت آ جانی ہے، اور جس طریقے سے تقدیر میں لکھی وہ آنی ہے۔ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں، یہ ایمان والے کا پورا پورا یقین ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کام کے لیے کر رہا ہے، دنیا کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے اور وہ ظاہر میں کیا کر رہا ہے، اللہ دونوں جانتا ہے۔ اور قیامت میں فیصلے دل کی بات پہ ہوں گے، جو دل میں انسان کے ہوگا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔